میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ یہ داستان ایک صاحب کے بارے میں ہے اور کمال کی داستان ہے۔ یہ بات کہیں لیٹ 90s کی ہے، صحیح سال مجھے اب بالکل نہیں یاد۔ ہمارے دوست فرجاد نبی فلم میکر ہیں، بڑا مشہور آدمی ہے۔ فرجاد نے ایک فلم بنائی تھی جس کا ٹائٹل تھا نو ون بلیوز دا پروفیسر، اور وہ جب وہ دکھائی گئی تو میں بھی گیا دیکھنے کو۔ تو وہاں جب آپ اس کمرے میں جب داخل میں ہوا تو سب سے پہلے جو ایک بڑی اسٹرائکنگ پرسنالٹی تھی وہ ایک سائڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ صاحب جو تھے ان کے یہ لمبے بال تھے، کالے رنگے ہوئے، کالے پتہ لگ رہا تھا کہ رنگے ہوئے ہیں، اور نہ وہ ایک دم آپ کی نظر ان پہ جاتی تھی۔ خیر وہ جب فلم چالو ہوئی تو وہ صاحب کی داستان تھی، اور جس طرح سے فرجاد نے فلم کیا پروفیسر صاحب کی داستان کو، وہ کچھ مجھے ایسے لگا کہ جیسے جوناتھن سوئفٹ وہ سیٹائر لکھتا تھا، یہ کوئی سیٹائر ہے، یہ اصلی کہانی نہیں ہے۔ لیکن جیسے جیسے وہ فلم چلتی گئی تو پتہ چلا کہ یہ پروفیسر صاحب تو بڑے کمال مطلب بندہ ہے یار، دیکھنے والا، ملنے والا۔ ان کا نام ہے اورفیوس آگسٹس مارکس، اور یہ میں جب یہ فلم ختم ہوئی تو میں گیا، میں نے سلام کیا اور میں نے کہا سر اگر اجازت دیں تو میں کسی دن آپ کو ملنے آؤں۔ کہنے لگا ہاں آ جانا چھٹی کے کسی دن۔ میرا خیال ہے ان دنوں میں ابھی جمعے کی چھٹی ہوا کرتی تھی، 97 سے پہلے کی بات ہوگی۔ تو ایک جمعے میں چلا گیا، اور رہتے تھے رواس گارڈنز کے اندر، یہ اپنے لاہور میں چوبرجی اور کیا کہتے ہیں پرانی انارکلی کے بیچ جو الٹے ہاتھ ایک زمانے کی بڑی اچھی سی ہاؤسنگ اسٹیٹ تھا، وہاں ایک کچھ فلیٹس ہیں، تو ان میں ایک دوسری منزل کے اوپر ان کا فلیٹ تھا، میرا خیال ہے کرائے کا تھا، ان کا اپنا تو نہیں تھا۔ تو وہاں یہ رہا کرتے تھے، اور میں جمعے کو پہنچ گیا تو دروازہ کھٹکھٹایا تو تھوڑا سا دروازہ کھولا، اور مجھے دیکھ کے کہتے ہیں اچھا تسی آ گئے ہو، میں ذرا عبادت کر رہے ہیں تو تسی گھنٹے بعد آنا۔ میں کہا ٹھیک ہے سر۔ میں چلا گیا گھوم پھر کے ڈھابے پہ بیٹھ کے چائے شائے پی، پیچھے بازار ہے وہاں گھومتا پھرتا رہا۔ گھنٹے بعد میں ٹھیک واپس آیا تو دروازہ کھولا، سفید قمیض یہ جو آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں اور نیلی پتلون پہنی ہوئی تھی، اور مجھے کمرے کے اندر لے آئے۔ کمرہ کاٹھ کباڑ سے ہٹا ہوا تھا، یعنی ایک چرپائی تھی، ایک دو میرا خیال ہے کرسیاں تھیں ذرا خستہ حال میں ہی تھیں، اور ایک سیٹی تھی 2 بندوں کے بیٹھنے کا صوفہ، اور ساری چیزوں پہ، ہر چیز پہ کتابوں کے ڈھیر تھے۔ کتابیں تھیں، اخبار تھے، رسالے تھے، یعنی پڑھنے کا مٹیریل بے شمار تھا اس گھر کے اندر۔ اور کہیں کہیں نا آپ کو پرانے فلم پوسٹر بھی دکھتے تھے، وہ جو کہ ہمارے 1960s کے اندر بڑے عام تھے فلم پوسٹر، اور میں کچھ اور بھی لوگوں کو جانتا ہوں جو اس زمانے سے اکٹھے کیا کرتے تھے۔ تو میرے جن دوستوں نے گزر گئے، تھیو فیلبوس صاحب کمال کے آدمی تھے، پہلے ابو کے دوست تھے پھر میرے دوست تھے۔ تو فیلبوس صاحب نے بھی بہت سارے اکٹھے کیے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے تو بہت انہیں طریقے سے رکھا ہوا تھا، بالکل منٹ کنڈیشن میں۔ لیکن یہ مارکس صاحب کے گھر میں وہ ایسے ہی بس بکھرے ہوئے تھے۔ تو مجھے کہتے ہیں ہاں، اور ایک واٹر کولر بھی تھا پلاسٹک کا جو لیک بھی کر رہا تھا، تو مجھے کہتے ہیں ٹھنڈا پانی پیاواں یہ ہے؟ میں کہ سر بڑی مہربانی۔ ایسے مارچ اپریل کے دن تھے، اپریل کے ذرا سی ہلکی ہلکی سی گرمی جیسے چالو ہوتی ہے، تو میں نے کہا سر بڑی مہربانی۔ تو مجھے کہتے ہیں اچھا چلو پھر باہر بہنے ہیں بیلکنی چ، وہ دراصل بجلی کٹ گئی ہے، بل نہیں نہ دیتا، دے ہی نہیں سکیا میں بل۔ تو بیلکنی میں ہم آ گئے، چھوٹی سی بیلکنی، وہ فلیٹ زیادہ بڑے نہیں ہیں، شاید 2 کمروں کے فلیٹ ہیں، تو وہ بیلکنی چھوٹی سی، اور اس کی ایک سائڈ پہ غسل خانہ تھا اور دوسری طرف رسوئی تھی۔ تو
یہاں بھی ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پڑی ہوئی تھی، 2 ٹوٹی ہوئی کرسیاں پڑی تھیں، اور ایک تھکڑ پرانا روم کولر نہیں ہوتے وہ جو پنکھے سے چلا کرتے ہیں، وہ پڑا ہوا تھا، خستہ حال، زنگ ونگ لگا ہوا اسے۔ اب ہم دونوں وہ چارپائی ٹوٹی ہوئی تھی، ہم دونوں اس چارپائی کی وہ جو بائی ہوتی ہے اس کے اوپر سائڈ بائی سائڈ ہم بیٹھ گئے، اور ایسے ہی ادھر ادھر کی گپ شپ لگانی شروع کی۔ اچھا اب وہ نا کوئی آرام دہ پوزیشن نہیں تھی، تو پھر خود ہی کہنے لگے کہ اچھا ایتھے ہوا تے چلو تھوڑی چل ہی رہی ہے پر اندر ہی بہنا پائے گا، ایتھے بہ نہیں سکتے۔ میں کہ جی ٹھیک ہے، اندر آ گئے۔ تو میں نے کہا سر بس ہی تہاڈا فلیٹ ہے، ایسے ہی آؤٹ آف کیوریوسٹی جسے کہتے ہیں نا، میں نے کہا کہ بس یہی، کہنے لگے نہیں یہ ایک ساتھ میں بھی کمرہ ہے۔ وہ جو دوسرا کمرہ تھا اس میں مجھے لے گئے، وہاں بک شیلف بھی تھا، مزید کتابیں تھیں، اور ایک بک شیلف کے اوپر قرآن شریف رکھا ہوا تھا، امیر علی کی جو انگریزی ٹرانسلیشن ہے وہ۔ تو میں نے پوچھا سر یہ آپ پڑھتے ہیں؟ ظاہر ہے اورفیس آگسٹس مارکس تھا، تو میں نے تو پرزیوم کیا کہ مسیحی ہوں گے۔ تو انہوں نے بڑے احترام اور تکریم کے ساتھ قرآن اٹھایا، اس کو چوما اور مجھے دیا۔ تو وہ جب میں نے کھولا تو پتہ لگا کہ وہ پڑھا گیا ہے قرآن، کیونکہ صفوں کی حالت سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ خیر وہ مجھ سے لے کے انہوں نے پھر چوم کے واپس رکھ دیا۔ تو مجھے کہنے لگے کہ میں نے بائبل کی طرح قرآن پڑھا ہے، جس سے مجھے کچھ لگا کہ وہ مسیحی ہے۔ تو اور کہنے لگے کہ میں ہر دین کی نا بہت احترام اسی طرح کرتا ہوں جیسے میں اپنے دین کا کرتا ہوں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ جب ہم ٹانڈا موٹا میں رہتے تھے، یہ ٹانڈا گجرات کے پاس سے ایک گاؤں ہے، کہتے ہیں وہاں میں نے اسکولنگ کی ہوئی ہے بچپن کی۔ اور ان کے والد جو تھے مارکس صاحب کے، جو بڑے مارکس صاحب تھے، وہ اسکول ٹیچر تھے۔ ان کی اماں جو تھیں وہ آرمی میڈیکل کور کے اندر نرس تھیں۔ تو کہنے لگے کہ یہ میں نے جو ہے نا وہاں جب میں پڑھتا تھا تو میں نے ایک بار ایک گرنتھ صاحب سے، گرو گرنتھ صاحب کے اندر سے میں نے کچھ پڑھ کے سنایا، تو وہ جو سکھ لڑکے تھے ہمارے اسکول کے اندر، ان سے میں نے بہتر پڑھا۔ اور پھر کہنے لگے کہ صرف وہی نہیں، میں تو گیتا آپ مجھے دیں، میں ایسے گیتا پڑھ کے سنا سکتا ہوں آپ کو کہ کوئی پنڈت حیران ہو جائے گا۔ تو یہ بات کرتے کرتے انہوں نے ایسے کر کے پیچھے کاغذوں میں سے ایک شیٹ نکالی کاغذ کی، وہ لیٹر ہیڈ تھا لبرو اٹالیانو، اٹلی میں کوئی پبلشنگ ہاؤس ہے ان کا، اور وہ لکھا ہوا تھا کہ جی ہم نے آپ کی ایک نظم ایکسیپٹ کر لی ہے، جو کہ ہم ایک انتھولوجی چھاپ رہے ہیں دنیا کے 20 بڑے شاعروں کی نظموں کی، تو اس میں آپ کی یہ نظم بھی ہم نے شامل کی ہے۔ تو میں نے کہا سر یہ پھر چھپ گئی ہے؟ تو کہتے کتنے چھپ گئی ہے؟ او میں کہندے نے کہ بھئی تو اٹلی آ کے کانٹریکٹ دستخط کر، تو میرے کول تو پیسے ہی نہیں ہے اٹلی جان واسطے، ٹکٹ کون لے کے دے گا مینوں، تے وہ کتاب نہیں چھپ سکتی۔ یہاں کہ نا آپ کو تھوڑا سا کچھ لگتا تھا کہ جیسے وہ جو ہوتی ہے نا خواب اور حقیقت کے بیچ ایک پتلی لکیر، وہ کچھ تھوڑی دھندلا سی گئی ہے۔ میں نے پوچھنے کی کوشش کی کہ سر وہ ڈاک میں نہیں بھیج دیتے؟ اب یہ ای میل سے پہلے کا زمانہ ہے، ابھی اتنی کوئی عام نہیں تھی، اور ان کے پاس تو کمپیوٹر بھی نہیں تھا پروفیسر صاحب کے پاس۔ تو وہ انہوں نے کوئی گول مول سا مجھے کیا جس کا کوئی جواب مجھے نہ مل سکا کہ جی وہ انہوں نے ڈاک میں کیوں نہیں کانٹریکٹ بھیج دیا۔ عموماً تو یہی ہوتا تھا کہ آپ کو ڈاک میں ہارڈ کاپی آ جاتی تھی، آپ دستخط کر کے واپس بھیج دیا کرتے تھے، لیکن وہ نہ بتا پائے۔ پھر اس کے اوپر ذرا زور دینے کے لیے کہتے ہیں، اور تسی سمجھ رہے ہو نا کہ میں دنیا دے 20 شاعراں چوں میری نظم جڑی ہے وہ سلیکٹ کیتی گئی، میں دنیا دے 20 شاعراں چوں میں سلیکٹ ہویا۔ اور پھر مزید انہوں نے وہ مجھے کہا کہ بھائی وہ دیکھو یہ جو جیسے شاعری ہے یا قلم کاری ہے یا اپنا پینٹنگ ہے، یہ تو بڑے فن ہوتے ہیں، اور یہ فن جو ہے نا آپ اس وقت ان کی کمال پہ پہنچتے ہیں، ان کی فضیلت پہ پہنچتے ہیں جب آپ بڑے لوگوں کو مانیں، ان کو آپ استاد مانیں، اپنا گرو مانیں، بخواہ آپ انہیں ملے ہوں یا نہ ملے ہوں، لیکن وہ آپ کے مینٹورز ہونے چاہیے۔
اور پھر اس میں انہوں نے ہومر، پلیٹو، ایرسٹوٹل اور اپنے شیکسپیئر، ایلیٹ، ہمارے ماڈرن زمانے کے شاعر، ٹینیسن، ان کے نام لیے کہ جی یہ تو میرے بڑے وہ ہیں، مطلب میں انہیں مرشد مانتا ہوں، اور جب تک کہ میں مانوں گا نہیں تو میں خود بھی بڑا نہیں بن سکتا نا۔ اور فیس آگسٹس مارکس صاحب بات سے بات نکالتے تھے تو کہنے لگے کہ دیکھو بھائی یہ جو شاعری ہے نا یہ بھی ایکٹنگ کی طرح کا ایک فن ہے۔ آپ جب کوئی نظم لکھتے ہیں تو آپ اگر آپ ایک بیلڈ لکھ رہے ہیں، اس میں کوئی داستان ہے، تو وہ جو داستان کا ہیرو ہے آپ اس کا پارٹ لے لیتے ہیں، بالکل جیسے کہ آپ جب ایکٹنگ کرتے ہیں وہ اسی طرح سے ہے کہ جیسے آپ اگر دیکھیں کہ یونانی دیو مالاؤں کے اندر جو دیوتا تھے وہ کبھی کوئی روپ پکڑ لیتے تھے، کبھی کوئی روپ پکڑ لیتے تھے۔ اپنے یہاں انڈیا کی دیو مالاؤں کے اندر بھی وہ کہنے لگے یہی ہے، اور جب آپ ایکٹنگ کرتے ہیں تو آپ بھی وہی روپ دھار لیتے ہیں، وہ جو آپ کا کردار پلے کر رہے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ یہ جو ہے نا ایکٹنگ یہ بالکل ایسے ہی ہے، گل بڑی ڈونگی اسی ویسے کہتے ہیں ایکٹنگ بالکل، پنجابی میں بات کرتے تھے نا اور بولتے بولتے کبھی انگریزی میں بھی شروع ہوئے تھے اور بڑی ریزنیبل انگریزی تھی ان کی، تو کہتے ہیں ایکٹنگ انج ہی ہے جویں بندہ دیوتا بن گیا اور انہوں نے روپ دوجا لے لیا۔ تو خیر وہ کہتے ہیں کہ لیکن یہ جو ہے نا یہ ہر بندے کے بس کا روگ نہیں ہے، یہ جو پرفیکشن ہے، یہ جو کمال ہے، یہ فضیلت ہے، یہ فن کی کمال پہ پہنچنے والا، اس میں ایک پاگل پن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور کہنے لگے کہ وہ پھر میں نے 1950s کی کوئی بات کرتے ہیں، ہاں یہ بتاتا چلوں کہ جب میں انہیں مڈ 90s میں ملا ہوں تو میرے خیال میں یہ تصویر آپ پھر ان کی دیکھ لیجئے، بال رنگے ہوئے ہیں انہوں نے، میرے خیال میں وہ کچھ 61 سال کے تو ضرور ہوں گے۔ تو کہنے لگے پھر میں نے سوچا کہ میں اپنے آپ کے اوپر پاگل پن طاری کر لیتا ہوں، اور میں نے پاگل پن طاری کر لیا، میں دنیا اور مافیا سے بے خبر ہو گیا، اور میں لاہور شہر کی گلیوں اور بازاروں میں گھوما کرتا تھا، اپنے آپ کے ساتھ گفتگو کرتا تھا۔ تو یہ لاہور شہر کے جو گلیوں بازاروں میں پھرنے والے لوگ ہیں ان کو کیا پتا تھا کہ میں کون ہوں؟ وہ میرے پیچھے بچے لگ جاتے تھے، پاگلی ہوئے کے نعرے لگاتے تھے، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوئی۔ تو کہنے لگے کہ اور پھر انگریزی میں آ گئے، اور وہ اپنی کچھ نا آن میڈنس اینڈ گڈ سینس انہوں نے کوئی ایک چھوٹی سی لائن بھی ڈیلیور کی جو مجھے اب یاد نہیں ہے، اور پھر ہنسے، اپنی وہ لائن ڈیلیور کر کے وہ ہنسے بھی، اور پھر کہنے لگے کہ دیکھو ایک بار تو یہ بھی ہوا کہ میں اسی طرح اپنے خیالوں میں گم اپنے آپ سے حق و باطل کی داستانیں کرتا ہوا جا رہا تھا، تو یہ بادامی باغ لاہور میں جو ہے بادامی باغ، وہاں وہ کہ بیکو فیکٹری ہوتی تھی پرانی، یہ مجھے نہیں پتا کہ بادامی باغ میں ہوتی تھی بیکو فیکٹری، بٹالہ انجینئرنگ کمپنی والی، وہ ہم نے تو یہیں دیکھی تھی یہ کوٹ لکھپت میں، ہمیشہ سے ہم تو لڑکپن سے وہیں دیکھتے آ رہے تھے۔ کبھی اگر آپ کراچی کی طرف سے یا ساؤتھ کی طرف سے آپ ٹرین پہ آتے تھے تو بائیں ہاتھ پٹڑی کے اس کی دیوار چلا کرتی تھی، تو وہ پتہ تھا کہ بیکو فیکٹری ہے۔ کہنے لگے بیکو فیکٹری پہلے ادھر ہوتی تھی، میں اس کے پاس سے گزر رہا تھا اور وہاں پہ وہ ایک ڈچ سی انہوں نے بنائی ہوئی تھی جس کے اندر فیکٹری سے گندا استعمال شدہ کالا تیل جو تھا وہ اس میں ڈمپ کرتے تھے۔ کہتے ہیں میں اپنے خیالوں میں گم تھا، میں اس میں گھس گیا ڈچ کے اندر اور اتنا میں تیل میں کھپ گیا، اور میں اب اپنی گفتگو میں مصروف ہوں، اور کہتے ہیں ایک بندہ آیا، اس نے مجھے کھینچ کے باہر نکالا، تو میں نے کہا یار تو پاگل ہے، تو کی کیتا؟ تو اس نے کہا کہ او بھائی ڈچ ڈونگی ہے، تو ڈوب جانا سی تیل چ، مر جانا سی تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ پاگل آدمی تین نہیں پتا کہ میرے خیالات اس ڈچ نالوں بھی بہت ڈونگے نے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ پتہ چلا کہ اس بندے نے پہچان لیا، ان کی شکل اپنے والد سے ملتی ہوگی، وہ ان کے والد کا کہیں شاگرد رہ چکا ہوا تھا، اور اس نے کہا کہ جی آپ ہیڈ ماسٹر مارکس کے بیٹے ہیں، تو آپ چلیں میرے ساتھ، اور میں گھر لے گیا انہیں
پروفیسر مارکس کو، ان کو پروفیسر صاحب کو، اور جا کے ان کے کپڑے وپڑے دھلوائے، انہیں نہلا کے گھر سے صاف ستھرا کرا کے کپڑے استری کر کے دے کے انہیں واپس بھیجا۔ پھر کہتے ہیں کہ جی پھر وقت آ گیا کہ اب پاگل پن اپنا ختم کر دیا جائے۔ میں نے اپنا پاگل پن ختم کر دیا اور میں اپنے مذہبی پیشوا کے پاس گیا۔ میں نے پوچھا کہ وہ کون ہیں سر وہ آپ کے مذہبی پیشوا؟ تو وہ انسنی کر دی میری بات، اور مجھے کہا کہ پھر میں دوبارہ سے یعنی غیر پاگل لوگوں کی دنیا میں آ گیا، اور میں نے اپنا ماسٹرز کر لیا انگلش لٹریچر میں، کہیں 1950s کی بات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو جنرل فضل رازق ہوا کرتے تھے، اور یہ جو پرانے ہم فوجی ہیں ہم میں سے، اور جو کہ ذرا بڑی عمر کے لوگ ہیں، انہیں یہ بھی یاد ہوگا کہ جنرل فضل رازق شاید گورنر وغیرہ بھی رہے تھے پنجاب میں ضیاء کے زمانے میں، یا کبھی، یعنی وہ بہت سینئر ایک جنرل تھے۔ کہنے لگے وہ ہمارے فیملی فرینڈ تھے، ہمارے گھر میں آیا جایا کرتے تھے۔ تو جنرل فضل رازق نے، جب میں نے ماسٹرز کر لیا انگلش لٹریچر میں، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ بچہ جو ہے نا قابل ہے، اس کو میں آرمی ایجوکیشن کور میں بھرتی کرا دیتا ہوں۔ تو انہوں ماں باپ بڑے خوش ہوئے۔ تو کہتے ہیں کہ میں فوجی بننا سی، میں تے ہالی ووڈ جا کے آسکر جتنے سی، پاکستان دا نام اونچا کرنا سی، میں کتے فوج جانا سی، میں ٹھڈ کراتا، میں نہیں گیا فوج۔ اس کے بعد ایک ہلکی سی غمناکی ان کے لہجے میں آئی، انگریزی میں کہتے ہیں had I accepted that offer, life would have been a little different۔ بس یہ ایک غمناکی ان کے اندر آئی۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ جو خواب اور حقیقت کے بیچ جو پتلی لکیر تھی وہ دھندلائی ہوئی تھی۔ اب ان کا جو خواب ہے وہ ہالی ووڈ جانے کا ہے، اور کہتے ہیں کہ میں تو بچپن سے ہالی ووڈ جا کے ایکٹنگ کرنا چاہتا تھا، اور میں جب فلمیں دیکھنے جاتا تھا 1940s کے اندر ہی، ابھی لڑک پن تھا، تو میں یہ بڑے بڑے جو ایکٹر تھے، کلارک گیبل، کیری گرانٹ، اور کس کا نام لیا انہوں نے، اسپینسر ٹریسی، پال مونی، کہ میں پھر آ کے شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے ان کی ایکٹنگ کیا کرتا تھا۔ تو انہی دنوں میں اب پھر کوئی، چونکہ وقت بھی ان کا کچھ گڑمٹ تھا نا، کہنے لگے کہ 50s میں جب یول برینر کو پہلا اکیڈمی ایوارڈ ملا ہے، آسکر، تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا یول برینر کدھر کا ایکٹر ہے، ایکٹر تو میں ہوں۔ تو کہنے لگے کہ میں پاکستان ٹائمز کے دفتر گیا، فیض احمد فیض صاحب ایڈیٹر ہوا کرتے تھے، اور ایلس فیض، محترمہ ایلس فیض صاحبہ وہ بھی وہاں ہی ہوتی ہوں گی۔ تو کہنے لگے کہ میں ایلس فیض میرے ساتھ بڑی شفقت کیا کرتی تھیں۔ تو کہنے لگے کہ میں ان کے وہاں گیا، اور میں نے انہیں کہا کہ میڈم یہ آپ میری جڑی ہے نا ٹیلی گرام یول برینر نو بھیجنا ہے، اور مسز فیض نے میرا ٹیلی گرام ٹیلی پرنٹر کے ذریعے وہ یول برینر نو بھیجا کہ میں تن چیلنج کردا کہ بھائی ایکٹنگ میرے نال کر کے ویکھ لے، تو میرے تو بڑا ایکٹر نہیں ہے، میں ہاں اصلی۔ تے پھر کہتے ہیں کہ پھر وہ چٹھی اپنی ٹیلی گرام واپس آئی سانوں کہ اچھا میں منتا ہوں کہ تو بڑا ایکٹر ہوئے گا، پر تو کدی ٹیسٹ کیتا گیا؟ تو ٹیسٹ تو نہیں ہوئے تھے، کہیں ایکٹنگ تو نہیں کی تھی۔ پھر کہتے ہیں کہ جی جب ایوا گارڈنر آئی 1950s میں، میرا خیال ہے 52-53 میں، کہیں بھوانی جنکشن کی فلمنگ ہوئی تھی لاہور ریلوے اسٹیشن کے اوپر، لاہور کے اندر، اور ایوا گارڈنر اور جیمز اسٹیورٹ تھا اس میں شاید، پتہ نہیں، بہرحال یہاں پہ وہ آ کے فلیٹیز میں ٹھہرا تھا سارا کرو۔ اور ابھی بھی اگر آپ فلیٹیز میں جائیں تو وہاں پہ ایک کمرے کے باہر تختی لگی ہوئی ہے، ایوا گارڈنر سویٹ۔ تو کہتے ہیں کہ ایوا گارڈنر کمرہ نمبر 9 میں تھی فلیٹیز میں۔ تو میں چلا گیا اور میں نے جا کے ایوا گارڈنر کو پوری مطلب کوئی 2-4 رول کر کے دکھائے۔ اس نے کہا کہ تم تو اتنے بڑے ایکٹر ہو، چلو تم ہمارے ساتھ ہالی ووڈ۔ اور ہالی ووڈ میں نے چلے جانا تھا، لیکن بس دیکھو جی ٹبر پھر راہ چ وڈے ماں پیو راہ چ پی جاندے، انہوں نے میں نہیں جان دیتا۔
تو میرا خواب پاش ہو گیا. میں جا کے ہالی ووڈ آسکر لے کے پاکستان کا نام نہ کر سکیا. وہی حقیقت اور خواب میں کتنا فرق ہے وہ ہمیں نہیں سمجھ آتا. پھر سال گزرتے گئے تو کہتے ہیں کہ وہ جو خواب ہالی ووڈ جانے کا تھا وہ تو مرا نہیں، لیکن موقع نہ ملا ہالی ووڈ جانے کا. تو میں نے پھر کہا کہ چلو یہ جو اپنا ملتان روڈ پہ لاہور کے فلم اسٹوڈیو وہاں جا کے قسمت آزمائی کروں. لیکن جو بات سے ان کے پتہ لگا کہ بس ایسے چھوٹے چھوٹے رول ہی ملے انہیں کچھ فلموں میں، اور وہ کوئی چل نہ سکے فلم میں. اور پھر اسی طرح سے نا کاغذوں میں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے انہوں نے ایک پرانا فلم پوسٹر بھی نکالا. مجھے فلم کا نام نہیں یاد، اس پہ لکھا ہوا تھا، اس میں ان کی تصویر ہے، یہ ایک شول پکڑ کے نیزہ پکڑ کے فوجی بن کے کھڑے ہیں. وہ کوئی کاسٹیوم فلم ہے اور پرانے زمانے کا وہ ہے. تو بلیک اینڈ وائٹ پوسٹر تھا، اس میں پہچانے جاتے ہیں کہ یہ اورفیوس آگسٹس مارکس ہی ہیں. تو ایک وہ تھی. تو کہنے لگے میں نے بے شمار فلموں میں کام کیا اور چھوٹا چھوٹا کام کیا، لیکن یہ جو ہر منٹ ہوتا تھا نا کیمرے کے سامنے، وہ پنجابی میں آ گئے پھر کہ وہ اٹ سیگی جیڑی میں اس نیچ پا رہا سی جدے اتنے میں اپنی پوری بلڈنگ اسارنی سی. اچھا وہ وقت میں آگے پیچھے چلتے تھے. یہ جو فلم ادھر اپنے ملتان روڈ کے اسٹوڈیوز میں جا کے جو کام ہے وہ 1970s کی جو دہائی ہے اس دوران کا ہے. پھر مجھے 1950s میں لے گئے. کہتے ہیں کہ بھائی میں تو کرکٹ کھیلنا چاہتا تھا اور میں نے بہت اچھا کرکٹ کھیلا، اور اس دہائی کے اندر 50s کے اندر میرے سے بہتر فاسٹ بولر کوئی نہیں تھا. میں چونکہ کرکٹ کے بارے میں ککھ بھی نہیں مجھے پتا، تو میں کوئی بات نہ کر سکا کہ جی اچھا کچھ بتائیں. تو کہنے لگے کہ میں نے فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلا اور میں نے بہت سارے ٹیسٹ کرکٹرز کو 0 پہ آؤٹ کیا. ماں باپ نے کہا کہ نہیں بھائی نہیں، تو پڑھ لکھ کے نا تو کوئی افسر بن. تو مجھے انہوں نے کرکٹ سے بھی روک دیا. تو پھر ایک خواب ادھورا رہ گیا، پورا نہ ہوا. یعنی اس وقت ان کی عمر 60 کے لگ بھگ تھی، لیکن اگر پیچھے مڑ کے دیکھتے تو خوابوں کی لاشیں ہی پڑی ہوئی تھیں پیچھے، کہیں بھی کچھ پورا نہ ہو سکا. شادی بھی انہوں نے نہیں کی تھی. ہاں، اور میں بتاتا چلوں کہ یہ جو وہ کام تو کچھ نہیں کرتے تھے. ایک ان کے پاس ریسنگ سائیکل تھی، اس پہ وہ پھرتے تھے، اور پروفیسر انہیں اس لیے لوگ کہتے تھے کہ ان کا حلیہ پروفیسروں والا تھا. اور یہ اپنا، اور وہ بھی فلسفے کے پروفیسر والا. اور پھر وہ خیالوں میں گم رہتے تھے تو سارے انہیں پروفیسر صاحب ہی کہتے تھے. ان کی ایک بہن اینجلا مارکس لاہور کی وکیل ہوتی ہیں تھیں، پتہ نہیں اب ہیں کہ نہیں ہیں. تو جو ہے وہ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ میں نے یار دوستوں سے پوچھا، ادھر ادھر کوئی تھوڑی سی ریسرچ کرنے کی کوشش کی کہ گزر سفر کیسے ہوتا ہے ان کا زندگی میں. تو پتہ چلا کہ وہ جو اینجلا مارکس صاحبہ ہیں وہ کچھ خرچہ پانی ان کا کرتی ہیں. خیر وہ ایک خواب پہ خواب ٹوٹتا چلا جا رہا ہے. ایک خواب جو 95 میں زندہ تھا، کہنے لگے میں ایک ایپک پوئم لکھ رہا ہوں، اور فردوسی کا شاہ نامہ کیا تھا، یا ڈانٹے کی انفرنو کیا تھی، یا ملٹن کی پوئمز کیا تھیں جو ایپکس تھیں. ایپک میں لکھ رہا ہوں، اور اس ایپک میں خداوندگار اور شیطان کی آپس کی گفتگو ہے. تو یہ 1995-96 کی بات ہے. وہ ایپک پتہ نہیں کب لکھی گئی کب نہیں لکھی گئی، لیکن اس کے کوئی 7-8 سال بعد میں دوبارہ گیا. رواس گارڈن میں کسی اور کام سے تھا. میں نے کہا میں جا کے پتہ تو کروں صاحب ہیں کہ نہیں. تو وہ فلیٹ اب کسی اور کے اس میں تھا. میں نے کہا، میں نے بتایا کہ ادھر رہندے سی. انہوں نے مجھے کچھ ویگ سا کہا کہ جی وہ جو اولڈ پیپلز ہوم ہے جہاں پہ پرانے بزرگ لوگ رہتے ہیں جن کے پاس اور کوئی جگہ نہیں ہے رہنے کی، یہ پٹھا چوک جو ہے ہمارا، اگر آپ ایئرپورٹ کو جا رہے ہیں لاہور میں، پٹھا چوک سے گزرتے ہیں تو تھوڑا سا آپ آگے جائیں تو الٹے ہاتھ ایک 4 دیواری ہے، لمبی چلتی ہے، اور اندر پیچھے ایک بلڈنگ ہے لمبی سی،
اب چونکہ سڑک اوپر ہوگی تو وہ بلڈنگ اتنی دکھتی نہیں ہے، پہلے سڑک نیچی تھی، وہ بلڈنگ آپ کو پتہ چلتی تھی. وہ اولڈ پیپلز ہوم ہے کہ وہ وہاں رہتے ہیں. تو میں دل تو کیا کہ میں جاؤں، لیکن بس کو مانا نہیں کہ میں اب کیا جا کے ان کو کس کیفیت میں دیکھوں. اب تو ہر سپنا ہی ٹوٹ چکا ہوگا نا. تو نہیں میں گیا ان کے پاس، لیکن نام کا میرے ذہن میں کھب کے رہ گیا، آرفیس آگسٹس مارکس. اب دیکھیے، اب آگسٹس جو تھا وہ جولیس سیزر کا لے پالک بیٹا تھا، اور اس نے 50 سال روم کے اوپر حکومت کی، اور اچھی حکومت کی، اچھے بادشاہوں میں سے تھا، یعنی منیا پرمنیا سیزر تھا. تو وہ تو ایک تھا. لیکن آرفیس جو تھا، وہ جو یونانی دیو مالائی کہانیاں ہیں، جس میں ایک میں اوڈیسیس ہے جو کہ جہاز ران ہے اور بڑا مسافر ہے، دنیا گھوما ہوا ہے. اوڈیسیس جب اپنی بحری جہاز آرگو کے اوپر دنیا کی اس پہ نکلا سفر پہ، 20 سال گیا رہا. اس میں اس کے ساتھ جو اس کا عملہ تھا، اس میں آرفیس بھی تھا. اور آرفیس کے بارے میں یہ ہے کہ آرفیس وہ جو ہارپ ہوتی ہے، وہ جو ساز ہے ہارپ، وہ اور کتھرا بجاتا تھا بڑا بہترین، اور آواز ایسی تھی کہ بس جادو. اور کہا جاتا ہے، اگر آپ گریک میتھولوجی پڑھیں تو کہا جاتا ہے کہ آرفیس کا گیت اتنا خوبصورت ہوا کرتا تھا کہ جب وہ گاتا تو اس کے پیچھے جنگلی جانور بھیگی بلیاں بن کے اس کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے. اور جب وہ اوڈیسیس کے ساتھ سفر پہ تھا، وہ آرگو جو بحری جہاز تھا، اس کے اوپر ایک دن جو طوفان آیا اور آرگو کے ڈوبنے کا عین خطرہ تھا، تو آرفیس نے اپنا ہارپ نکالی اور اس نے اپنا گیت گایا کہ طوفان تھم گیا. تو ایسا وہ آدمی تھا. اور جب وہ واپس دنیا میں اپنے یعنی اس سفر کے بعد آتا ہے، تو اس کی جو بیوی ہے یوریڈیکی، وہ مر جاتی ہے. بڑا عشق کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ یہ آدمی. اور جیسا کہ گریک میتھولوجی میں ہے کہ وہ انڈر ورلڈ میں چلی جاتی ہے، تو یہ اتنا بے قابو ہو جاتا ہے کہ یہ دیو مالائی کہانیوں میں دیکھیے بڑی بڑی بات ہے. جب ستی مری تو شیو نے بے قابو ہو کے رو دیا، اور 2 تالاب بن گئے آنکھوں سے، ایک ہمارے یہاں کتاس میں اور ایک وہاں پشکر میں راجستھان میں. اور اسی طرح سے یہ اپنا آرفیس جو ہے، یہ یعنی بالکل اپنی بیوی کے بغیر پریشان ہو گیا، یوریڈیکی کے بغیر. تو یہ انڈر ورلڈ کی طرف گیا، اور وہاں پہ وہ جب ہیڈیز اور اس کی بیوی پرسیفنی جو تھے، وہ راجہ رانی تھے انڈر ورلڈ کے، انہوں نے دیکھا کہ یار یہ بندہ اتنا عشق کرتا ہے اپنی بیوی سے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یوریڈیکی کو زندہ کر دو اور لے جا بھائی اس کو تو اپنے ساتھ واپس. اور شرط یہ ہے کہ یہ جو اندھیرا انڈر ورلڈ ہے نا، وہاں کال ہے، صرف روشنی نہیں ہوتی. تو نے جب تک کہ شارون، وہ جو جہاز ران ہے، کشتی ران ہے، جو کہ آپ کو دریائے سٹکس کے پار آ کے لے کے جاتا ہے، سٹکس کے اس پار انڈر ورلڈ ہے، اس پار زندہ لوگوں کی دنیا ہے. وہ اندھیرا ہے، یہ روشنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب تک کہ تو سٹکس کے پار نہیں ہو جائے گا، تو نے مڑ کے نہیں دیکھنا. یوریڈیکی تیرے پیچھے ہوگی لیکن تو نے مڑ کے نہیں دیکھنا. تو وہ آرفیس لے کے، اس نے کہا بس ٹھیک ہے، وہ لے کے چل پڑا. اور جب بالکل دور روشنی دکھنی شروع ہوئی، تو ایک غیر یقینی کی کیفیت طاری ہو گئی آرفیس پہ، اور اس نے شک میں کہ پتہ نہیں یوریڈیکی ہے کہ نہیں، اس نے مڑ کے دیکھا تو شرط ٹوٹ گئی، وہ جو لگائی تھی ہیڈیز اور پرسیفنی نے. یوریڈیکی دوبارہ مر گئی اور اسے انڈر ورلڈ میں بھیج دیا گیا دوبارہ. یہ پھر گیا پیچھے. انہوں نے کہا نہیں بھائی، ہن نہیں ہو سکتا، ہن تو جا. تو وہ ناکام، نامراد آرفیس جو تھا وہ واپس آ گیا زندہ لوگوں کی دنیا میں، اور یہاں اس نے اپنے دن پورے کیے. مارکس صاحب کا مجھے کچھ لگتا ہے کہ ان کا جو آگسٹس تھا نا،
وہ سیکنڈ نیم تھا نا ان کا، گیون نیم اس میں، یعنی آرفیس آگسٹس مارکس. آگسٹس کو آرفیس نے دبا دیا. وہ جو آگسٹس نے تو اپنے بہت خواب پورے کیے، ان کا کوئی خواب بھی پورا نہ ہوا. ان کا جو آرفیس تھا وہ اس کی قسمت میں یہی تھا کہ وہ ناکام نامراد اپنے انڈر ورلڈ کی شام کی طرف بس چلتا رہے. ہمارے یہاں اور پتہ نہیں کتنے ایسے لوگ ہوں گے، شاید فرجاد نبی کو اور ڈھونڈنے کی ضرورت ہے.